السلام علیکم۔ داستان لائبریری کے ساتھیوں، آج جو کہانی لے کر آیا ہوں میں، وہ ہمارے لیے بینگ اے مسلم بہت ہی فکر انگیز ہے، کیونکہ ہم نے دین اسلام کے ارکان کو مانا تو ہے، پر صحیح معنوں میں عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی حوالے سے یہ سٹوری لے کر آئے ہیں، تو چلتے ہیں بنا انتظار کیے سٹوری کی طرف۔ اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن و عالم شریعت کسی مسجد میں امام جماعت مقرر ہوا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کرتے تھے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت میں بلائے، بالخصوص رمضان المبارک میں۔ اسی سبق ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ عالم نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانے میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا، نہیں۔ اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتائی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا، اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیت۔ غم و غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن در عین حال عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اس طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک دوبارہ آیا۔ لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، امام صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ زوجہ نے کہا، بلانا تو چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو۔ ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلایا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا، جناب آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ عالم نے جواب دیا، ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہیں کر سکا۔ میزبان نے کہا، قبلہ، میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا، ہاں، میں نے لی تھی۔ میزبان حیران و پریشان ہو گیا اور عالم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکتا کہ ایسا نہ ہو تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھے چوری کا الزام لگایا، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ پورا سال تقریباً 355 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا۔
اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن میں رکھی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھا، قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا۔ اس کی مکمل رقم قرآن میں رکھی نظر آ رہی تھی۔ تو سامعین، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں مگر عمل ہمارے کچھ بھی نہیں۔ یہ حال ہے بعض مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن نہیں کھولتے اور محض قاری صاحب یا چند دوستوں کو افطاری کرا کر اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ خدا را اس چیز کو سمجھیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ یہ چھوٹی سی ایک سٹوری ہے جس سے ہم اپنی زندگی میں سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ۔